Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني صدق اللہ مولانا العظیم۔ سارے صاحب علم بیٹھے ہیں اور مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ کورونا کے حوالے سے کوئی بات کی جائے، تو کورونا کے حوالے سے سارے صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت اختصار سے بات کروں گا، اور یہ گفتگو انشاءاللہ العزیز قرآنی گفتگو ہوگی، یعنی کہ سمجھے آپ اینٹی کورونا ویکسین اور قرآن کریم سے گفتگو کہ ان کا مکالمہ کیا ہے اور ہمیں کون سا سبق ملتا ہے۔ کورونا اس منحوس بیماری اور یہ وبا جو ہے جس نے پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے، اور اس سے اللہ کرے ہم سب کو نجات حاصل ہو جائے، تو اس سے پوچھا کہ دنیا کب نجات حاصل کر سکے گی اس بیماری سے۔ کورونا سے پوچھا گیا کہ آخر تم سے یہ دنیا کب نجات حاصل کرے گی، تو کورونا کہنے لگی ایام معدودات، بس کچھ دنوں میں چلی جاؤں گی یہ بیماری جو ہے، وائرس جو ہے۔ پوچھا ڈاکٹر حکمہ صاحبان صرف نصیحتیں اور نسخے دیتے رہتے ہیں، کیا کریں؟ تو کورونا کہتے ہیں کہ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، جاننے والے سے بہتر جانکاری کوئی نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر پوچھا اچھا صحت عامہ محکموں کی نصیحت اور احکامات کے کیا کروں؟ تو اینٹی کورونا کہتی ہے وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، ان کی سنو اور اطاعت کرو۔ اب دیکھو یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ پھر پوچھا اچھا اس کورونا سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے، تجھ سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے، کیا کروں؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں محصور ہو کر آرام سے رہو، بچ جاؤ گے۔ بیوتن آمینین، ایسے گھر جو حفاظت کے اعتبار سے قابل اطمینان ہو۔ پھر پوچھا اچھا یعنی اس بیماری سے بچنے کے لیے عمومی صحت اور صفائی لازمی ہے، لیکن اپنی سلامتی کے لیے کیا کروں؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھو لو۔ اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ ہمارے کپڑے بھی تو بیماری پھیلا سکتے ہیں، ان کا کیا کروں؟ تو کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو صاف پاک رکھو۔ پھر پوچھا کیا غیر ضروری کام کے لیے گھر سے باہر نکل سکتا ہوں؟ کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں نہیں ڈالو۔ پھر پوچھا اچھا اگر کسی میں طب اور لرزہ یا سانس لینے میں مشکل دیکھو اس کو کیا سمجھوں؟ کہا وَهُوَ سَقِيمٌ، وہ بیمار ہے۔ پھر پوچھا اچھا ایسے میں کیا کریں ہم؟ تو کہا فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے قریب مت ہونا، جو بیمار ہے ان کے قریب مت ہونا۔ کہا اچھا یہ وائرس بیمار سے ہم میں کیسے منتقل ہو جاتا ہے؟ کہا تخرج من افواہہم، ان کے منہ سے نکلتا ہے اور تمہیں لگ جاتا ہے۔ پھر پوچھا اچھا کیا ان دنوں رشتہ داروں اور دوستوں کو ملنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ تو کہا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہیں اپنے گھر کے بغیر کہیں نہیں جاؤ۔ پھر پوچھا کیا قرنطینہ کے دنوں میں گھر والوں کے ساتھ خریداری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتے ہیں؟ تو کہا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، ایسے میں کوئی ایک پیسہ لے کر بازار چلا جائے اور جس دکان پر صحیح و سالم غذا ہو خرید کر لے آئے، اسے کھائے۔ پھر پوچھا اچھا کچھ لوگ صحت اور صفائی سے متعلق نصیحت اور احکامات کو رعایت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ كَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں۔ پوچھا ہم کیا کریں؟ کہا وَلَا تَمَسُّوهَا، انہیں مت چھو لیں، آپ مت چھوئیں۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ مت بیٹھیں۔ پوچھے کیا قرنطینہ
میں رہنے اور صحت اور صفائی کا خیال رکھنے سے ہماری ان دنوں کی مشکل آسان ہو جائے گی؟ تو کہا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ پھر سے پوچھا اچھا اس طرح گھروں میں اور قرنطینہ میں محصور رہنے سے ہمارے لیے اقتصادی مشکلات پیدا ہوں گی، غربت اور تندرستی پیش آئے گی، کیا کیا جائے؟ کہا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر غربت تنگدستی سے ڈر رہے ہو اللہ اپنے فضل اور کرم سے آپ کو بے نیاز کر دے گا، مت گھبراؤ۔ پوچھا کچھ ایسے حالات میں جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں جس سے لوگ پریشان اور ہمت ہار جاتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ کالمنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینہ، منافقین وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، شہروں میں پریشان کن جھوٹے افواہیں پھیلاتے ہیں، شہروں میں وہ پریشان اور جھوٹے افواہیں پھیلاتے ہیں، وہ منافقین ہیں۔ پوچھا اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وائرس عالمی استکباری طاقتوں نے اپنے حریفوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے بنایا ہے۔ کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اگر صبر اور تقوی سے کام لیں ان کی سازشیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ ان سب پر احاطہ رکھتا ہے جو کچھ وہ انجام دے رہے ہیں۔ پھر پوچھا اچھا آخرکار ہمیں اس تکلیف سے کون نجات دے گا؟ کہا اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اللہ آپ کو اس تکلیف پریشانی سے نکال دے گا اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ پوچھا اچھا گھروں اور قرنطینہ میں محصور ہو کر رہنے والے افراد کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ وعاشرون بالمعروف، ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آئیں، ولیتلطف، لطف اور کرم کا مظاہرہ کریں۔ پھر پوچھا ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ تو کہا قولوا لہم قولا معروفا، ان کے ساتھ شائستگی کے ساتھ بات کریں، پیار اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ آپ بات کریں۔ پوچھا اگر گھر میں بیٹھے بیٹھے آپس میں تو میں ہو تو ایسے میں کیا کرے؟ کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ، چاہیے کہ معاف اور درگزر کرے، کہ آپ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ پوچھا گھر میں بیٹھے بیٹھے وقت کیسے اچھی طرح گزاروں، کس طرح اچھی طریقے سے گزاروں؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، بہت زیادہ اپنے پروردگار کو یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح بجا لو۔ اب سب کی توجہ چاہیے، اب سب کی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو نماز، شب اور عبادت اور بندگی کرنے کے لیے بیدار رہنا۔ اقرأ کتابک، کتاب پڑھنا۔ پوچھا گھر والوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے کیا کریں؟ کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو کچھ قرآن میں تمہارے لیے پڑھنا آسان ہے وہ پڑھے۔ کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پاکیزہ حلال پکوان کھائیں اور صالح کاموں کو انجام دیں۔ پوچھا لگتا ہے تمہاری سفارشات پر عمل کرنے سے گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح سے دن گزریں گے؟ کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، تم پر، تمہارے گھر والوں پر اللہ کی رحمت برکات ہو، یقیناً وہ حمید اور مجید ہے۔ پوچھا ان دنوں مدافعان سلامت صحت عامہ محکموں پر انسانی جانیں بچانے کے لیے بڑی ذمہ داریاں عائد ہیں۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس کسی نے بھی انسان کو بچایا گویا اس نے سبھی انسانوں کو بچایا ہے۔ پوچھا ان کی جان توڑ کوشش کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا کُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ان کے صالح عمل ان کے نام اعمال میں ثبت کیے جائیں گے کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کے انعام کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پوچھا کچھ ڈاکٹروں پر پرستاروں نے کورونا سے بچانے کے لیے اپنی جان گنوا دی اور اللہ کو پیارے ہو گئے، تو کہا اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم، اور اللہ کی بارگاہ میں صدیقین شہداء ہیں اور ان کے لیے ان کا انعام ہے۔ پوچھا منحوس کورونا شیطان پر غالب آنے کے لیے صحت عامہ سے متعلق نکات رعایت کرنے اور گھروں میں محصور ہو کر رہنے کے علاوہ کوئی سفارش ہے؟ وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے امید کے ساتھ دعا کرے، یقیناً اللہ کی رحمت نیک افراد کے پاس ہے۔ پوچھا کہ اللہ کی طرف سے ہماری مشکلیں آسان ہونے کے لیے ہماری دعائیں کارگر ہے؟ کہا مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي
لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہو میرا پروردگار بھی تمہاری توجہ نہیں کرے گا۔ پوچھا اس وبا کے چلتے اضطراب اور بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، کیا کریں؟ کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، وہی اللہ تو ہے جسے جب مضطرب پکارے وہ اس کی دعا سنتا اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ پوچھا کیا حضرت انسان سے کوئی گلہ یا شکایت ہے؟ کہا اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما کشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه، اور جب انسان کو کوئی تکلیف نقصان پہنچے تو ہم سے ہر حال میں مدد طلب کرتے ہیں، اور جب تکلیف نقصان کا علاج کریں تو ایسے ناشکری اور گناہ کا رخ کرتے ہیں گویا تکلیف نقصان کا علاج کرنے کے لیے ہم سے مدد طلب نہیں کی ہو۔ پوچھا کیا ہمیں ایسی دعائیں سکھائیں گے جس سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطیوں کوتاہیوں کے لیے معافی مانگے اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے مدد کی درخواست کریں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا۔ اے پالنے والے اگر ہم بھول گئے یا غلطی کر گئے ہمیں سزا نہیں دینا، اے پالنے والے ہم پر ذمہ داریوں کا سنگین بوجھ نہیں ڈالنا، اے اللہ اے پالنے والے ہم پر ذمہ داریوں کا سنگین بوجھ نہیں ڈالنا جس طرح گناہ طغیانی کرنے والوں پر ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے پالنے والے جسے تحمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اسے ہمارے لیے مقرر نہ کرنا، اور ہمارے گناہوں کے آثار کو دھو ڈالنا، ہمیں معاف کرنا اور اپنی رحمت میں جگہ دے تو ہمارا مولا سرپرست ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، صاحب علم ہیں کہ کورونا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عذاب ہے، ایک امتحان ہے، آزمائش ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف توجہ کریں اور اپنا گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Sahni TV